اب میرے بھائیوں اگلی جو آیت ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، اسے آیت الآیات کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ایسی آیت جس میں اللہ کی کئی آیات بیان ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سائنس آف گاڈ، ایک نہیں بے شمار۔ اور قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 کے مقابلے پہ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فزیکل فینومینا آف نیچر، جو اللہ تعالیٰ کے فینومینا بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آلموسٹ بڑے بڑے فینومینا جو قرآن پاک میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں، جن کو التذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہا گیا ہے، وہ بیان ہوئے ہوں سوائے اس آیت کے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے جہازوں کے سمندروں میں چلنے میں، بما ينفع الناس، جو کہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، یعنی وہاں سے سی فوڈ جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالی جو نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی سبزہ اگا دیتا ہے اس پانی کے ذریعے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، آسمان اور زمین کے اندر جو سسپینڈڈ ہیں بادل، لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس میں گنوائی گئی ہیں۔ نمبر 1 آسمان اور زمین کی تخلیق، نمبر 2 رات اور دن کا آنا جانا، نمبر 3 جہازوں کا سمندروں میں چلنا اور اس کے ذریعے سی فوڈ کا حاصل کرنا، نمبر 4 آسمان سے پانی کا برسنا، نمبر 5 اس پانی کے برسنے سے زمین کو اللہ نے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر لیا، نمبر 6 زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، لو جی سب کچھ کور ہو گیا، نمبر 7 ہواؤں کے چلنے میں جو کہ بادلوں کو لے کے آتی ہیں، اور نمبر 8 بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سسپینڈڈ ہونا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے رزلٹ پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اللہ ہی واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی۔ تو اب جس اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اس کے مقابلے پہ اگر کسی اور کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ کر دی جائیں تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت کی جائے، دلی محبت آخری درجے کی، جو کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔